السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق اللہ العظیم۔ غیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دیں، غیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دیں، نقشے دوئی مٹا دیں، بچھڑوں کو پھر ملا دیں۔ سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، ایک نیا شوالا اس دیس میں بنا دیں۔ ہر صبح اٹھ کے گائیں منتر وہ میٹھے میٹھے، ہر صبح اٹھ کے گائیں منتر وہ میٹھے میٹھے، سارے پجاریوں کو میں بیت کی پلا دیں۔ شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان اشعار کے اندر ہم تمام نسل انسانی کو، تمام منشی کو، تمام اولاد آدم کو ایک بہت اہم پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم تمام نسل انسانی امن و امان، سکھ چین اور شانتی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم ہندوستانی ہو کہ پاکستانی، ہم انگلستانی ہو کہ ترکستانی، ہم چینی ہو کہ جاپانی، ہم ہندو ہو کہ مسلم، سکھ ہو کہ عیسائی، بدھسٹ ہو کہ پارسی، سب کے لیے یہ ایک بہت اہم پیغام ہے۔ علامہ کا کہنا ہے کہ شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے۔ علامہ نے فرمایا کہ جب انسان اپنے رب العالمین کی، اپنے پالنہار کی، اپنے ایشور کی، اپنے پرمیشور کی اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، بنا کسی دکھاوے اور بنا کسی لالچ کے جب بھکتی کرنا شروع کر دیتا ہے، جب عبادت کرنی شروع کر دیتا ہے، جب پوجا کرنی شروع کرتا ہے، جب پرارتھنا کرنے لگتا ہے، تو ایشور کی جانب سے، رب العالمین کی جانب سے اس کی روحانی دنیا روشن کر دی جاتی ہے، منور کر دی جاتی ہے، طاقتور بنا دی جاتی ہے۔ تو جس کی روحانی دنیا آباد ہو جائے رب العالمین کی عبادت سے، ایشور کی بھکتی سے، پرمیشور کی پوجا سے، جس کی روحانی دنیا آباد ہو جاتی ہے، اس آدمی کے اندر سے ایک روشنی نکلتی ہے، اور اس روشنی کو علامہ نے کہا ہے کہ شکتی بھی شانتی، وہ شانتی کی روشنی ہے، وہ شانتی کی ریز ہے، وہ امن و امان، اخوت و بھائی چارگی اور محبت کی ریز ہے، اور وہ روشنی ہے جو ایسے بھکتوں کے اندر سے نکلتی ہے اور سارے عالم کو منور کر دیتی ہے، اور نفرت کو محبت سے بدل دیتی ہے، دوری کو نزدیکی سے بدل دیتی ہے، اور بھائی چارگی، اخوت اور محبت کو عام کر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، ابھی فی الحال بہت قریب کے زمانے میں ہمارے ملک کے اندر ایک مہا کمبھ کا میلہ لگا، اس میں حادثے ہوئے، جانیں گئی، جن کی بھی جانیں گئی وہ ہمارے بڑے بزرگ، ماں بہن بیٹیاں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، اور ایک دوسرے سے بہت سے تو ایسے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہمیشہ ہمیش کے لیے بچھڑ گئے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حادثے کہیں بھی ہو سکتے ہیں، حادثے کا شکار کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، وہ کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی مذہب و ملت کا ماننے والا ہو۔ حادثے پوچھ کر کے نہیں آتے ہیں، وہ کہیں بھی آ جاتے ہیں، اور کوئی بھی حادثے کا شکار بن جاتا ہے۔ جب کبھی بھی نسل انسانی میں سے، منشی میں سے، اولاد آدم میں سے، منو کے بیٹوں میں سے، اولاد میں سے جب کوئی بھی حادثے کا شکار ہوتا ہے، اس وقت انسان اور انسانیت کی پہچان ہو جاتی ہے کہ کون انسان ہے اور کس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے۔ بہترین موقع ہوتا ہے وہ انسانوں کو اور انسانیت کو پہچاننے کا۔ ناظرین کرام، کسی کے دکھ کو دیکھ کر کے اگر ہمارے دل میں درد پیدا نہ ہو، کسی کی مصیبت کو دیکھ کر کے اگر ہمارے دل میں احساس نہ ہو،
تو یقیناً ہم انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے اندر انسانیت ہے۔ ناظرین کرام، بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں یو پی کے مسلمان، جنہوں نے انسانیت، اخوت، ہمدردی، شانتی اور بھائی چارگی کا ایک بہترین مثال پیش کیا ہے۔ انہوں نے سارے عالم کو یہ پیغام دیا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اور ہمارے وہاں کے مسلم بھائیوں نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ انسان کا انسان سے ہو بھائی چارہ، یہی پیغام ہمارا۔ اور ناظرین کرام، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے یو پی کے مسلم بھائیوں نے جو یہ ایک اہم رول ادا کیا ہے اور اہم کردار ادا کیا ہے، اور اخوت، شانتی اور محبت کا جو انہوں نے ایک بہترین فرض نبھایا ہے، انہوں نے کسی پر احسان نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے انسانیت کا فرض ادا کیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر تم نفرت کے شعلے بھڑکاؤ گے، بھڑکاتے رہو، تم زہر دماغ میں بھر رہے ہو، بھرتے رہو، ہم تمہارے نفرت کے شعلوں کو پیار کے پانی سے بجھایا تھا، بجھا رہے ہیں، بجھاتے رہیں گے۔ تو یہ ایک بہت اہم پیغام دیا ہے کہ تم نفرت کے شعلے بھڑکاتے رہو، ہم پیار کے پانی سے بجھاتے رہیں گے۔